حضرت حضور کی شہادت کے بعد تمہیدی کلمات کے بول رہا ہوں کہ آپ حضرات شروع کر سنتے آ رہا ہوں میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آ رہا ہوں جہاں سے مجھے بیان کرنا وقت کی کمی تھی. تو حضرت حضور کی شہادت کے بعد حضرت وحید بن عبداللہ کلبی حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں حضور والا اب مجھے اجازت مرحمت فرمائے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. یہ حضرت وحید بن عبداللہ کلبی وہ ہیں جن کی شادی ہوئے صرف اور صرف ابھی 15 دن ہوئے. دونوں پاک پہلے پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ صرف آپ کی شادی ہوئے صرف 15 دن ہوئے. ماں نے آرزو ظاہر کی خواہش ظاہر کی تمنا پیش کی بیٹا میری ایک تمنا ہے ایک آرزو ہے تمہارے والد محترم کا اس دار فانی سے زمانہ دراز ہو گیا انتقال کیے ہوئے. میں نے تمہیں بڑی مشقت سے پالا ہے بڑی محنتوں سے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے. اے میرے رخت جگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو ہی میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو ہی میرا جلتا ہوا اکلوتا چشم و چراغ ہے. مگر اے میرے لختے جگر سنو اگر آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو اس مصیبت کے وقت میں میدان کربلا میں تمہارا باپ نواز رسول کی طرف سے میدان کربلا میں جنگ کرتا. اگر وہ شہید ہو جاتا تو مجھے ایک شہید کے بیوی ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا. اگر زندہ بچ کر آ جاتا تو مجھے ایک غازی کے بیوی ہونے کا حق مل جاتا. مگر ہائے رے میری قسمت یہ وقت بہت پہلے ہی تمہارا باپ اس دار فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گیا. اے میرے بیٹے اب یہ میری تمنا ہے یہ میری خواہش ہے کہ تم میدان کارزار میں جاؤ نواز رسول کی طرف سے جنگ لڑو. اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو ایک شہید کے ماں کہلانے کا حق مجھے مل جائے گا اور اگر زندہ بچ کر آ جاؤ گے تو ایک غازی کے ماں کہلانے کا شرف حاصل ہوگا. حضرت سیدنا وحید بن عبداللہ کلبی عرض کرتے ہیں امی جان آپ کے جذباتوں کا احترام کرتا ہوں آپ کی منتوں پر سلام بھیجتا ہوں آپ کی خواہشوں کا احترام کرتا ہوں. مگر اے والدہ محترمہ ایک زندگی مجھ سے اور وابستہ ہو گئی ہے اگر تم اجازت دو تو میں اس سے بھی کچھ باتیں کر لوں. والدہ محترمہ نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت تمہارے پیروں میں زنجیر ڈال دے اور میں اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں. حضرت وحید عرض کرتے ہیں امی جان ایسا ہرگز نہیں ہوگا بس میں گیا اور چند منٹوں میں واپس آتا ہوں. حضرت وحید بن عبداللہ کلبی اپنے اہلیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بیوی سنو اے میری رفیقہ حیات سنو اے میری جانے جانا سنو اے میری زندگی سنو. میری ماں نے آرزو پیش کی ہے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دوں نواز رسول پر اپنی جان کو قربان کر دوں دین متین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دوں حضور اللہ کی تحفظ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دوں آل رسول پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور مصیبتوں کو ڈٹ کر میں مقابلہ کروں. میری ماں کی یہ خواہش ہے اے میری رفیق حیات سنو میری بھی یہی تمنا ہے کہ میں بھی راہ خدا میں قربان کر دوں.
کھلائی جاتا ہے۔ بیوی نے جو کہ نیک طبیعت کی مالکہ تھی عرض کرتی ہے میرے شوہر آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے خاطر اپنے باپ کی جدائی کو برداشت کیا ہے، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کی خاطر اپنی ماں کی محبت کو بالائے طاقت دیا، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کی محبت کے خاطر اپنے بھائیوں کے پیار کو چھوڑا ہے، آپ جانتے ہیں میں آپ کی محبت کے خاطر اپنے بہنوں کے دلال کو چھوڑا ہے، آپ جانتے ہیں میں آپ کی محبت کے خاطر اپنے عزت افروز کو چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، آپ کے پاس یہاں آئی ہوں صرف اور صرف آپ کی محبت میں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ایک میری بھی شرط، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ میرے سرتاج ہیں، حاکم ہیں، جو حکم فرمائیں گے بجا لاؤں گے، مگر ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط؟ کہا وہ شرط یہاں نہیں بتائی جائے گی، پھر کہاں بتائی جائے گی؟ وہ شرط امام عالی مقام کے سامنے بتائی جائے گی، وہ شرط امام عالی مقام کے سامنے بتائی جائے گی۔ چلو حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی ماں کو لیتے ہیں، بیوی کو لیتے ہیں، امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام عالی مقام میری ماں کی تمنا ہے کہ میں میدان کارزار میں شہید ہو جاؤں تاکہ انہیں ایک شہید کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ میری بیوی کی بھی یہی تمنا ہے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں، میری بھی یہی آرزو ہے کہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لوں، مگر یا حسین میری زوجہ کی کوئی ایک تمنا ہے جو مجھ سے وہ وعدہ لینا چاہتی ہے اور وہ صرف اور صرف آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ کہو بیٹا بتاؤ کیا تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کیا وعدہ لینا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ عرض کرتی ہیں حضور والا مجھے پتا ہے یہاں 1 2 10 20 100 200 دشمن نہیں، یا ہزاروں کی تعداد میں دشمن، چند منٹوں بعد نہیں چند گھنٹوں کے بعد میرا شوہر شہید ہو جائے گا، شہید ہونا ہے، مگر جب یہ شہید ہوں گے تو ان کو لینے کے لیے جنت سے فرشتے آئے یہ جنت بھی چلے جائے۔ میں ان سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ شہید ہونے کے بعد یہ جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھیں گے جب تک یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے لیں۔ اگر یہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر میں انہیں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا وعدہ کیا جب تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک تمہیں ساتھ نہ لے لوں۔ اجازت دے دی۔ حضرت وہب والدہ محترمہ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، نواسے رسول کی قدم بوسی کرتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے مقابلے میں ایک کوفی آیا، وار کیا، ڈھال پر روکا، دوسرے ہاتھ سے جو تلوار چلائی ہے گردن کٹ کر زمین پر گر گئی۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی تلوار چلاتے جا رہے ہیں، ظالم سامنے آتے جا رہے ہیں، کاٹ کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں، صفے کے صفے درہم برہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عمر صاحب نے دیکھا، پکارا، ارے اس کے مقابلے میں اس طریقے سے نہیں بلکہ گھیراؤ ڈال کر دوربینوں کی تلواروں کی بارش کرو، انہوں کے نیزے پر پھینک کر مارو، بالوں سے اس پر وار کرو۔ چند لمحے گزرے تھے، کیا دیکھتے ہیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرے میں لے لیا، تلواریں چلائی جا رہی ہیں، تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، لوگوں کے نیزوں سے مارا جا رہا ہے، بالا سے سینے کو چھلنی کیا جا رہا ہے۔ اور اس طریقے سے ایک شیر محمدی کو کہ دشمنان نے اہل بیت نے گھیرے میں لیا اور گھیرے میں لینے کے بعد تیروں سے چھلنی چھلنی کر کے ان کو جو ہے زمین پر حملہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی زخموں سے چور ہو کر جب فرش زمین پر گرے تو آپ کی روح قبض سے منصرف سے پرواز کر گئی۔ عمر صاحب پکارا، حسین آؤ اپنے جانثار کی لاش لے جاؤ۔ امام عالی مقام میدان کارزار میں پہنچے، حضرت وہب کی لاش مبارک کو لائے، خیمے میں رکھا،
जैसे ही खेल में रखा, माँ ने अपने दोनों हाथों को रब की बारगाह में उठा दिया, परवरदिगार तेरा लाख लाख एहसान अजीम कि तूने मेरे इस हदियों को कबूल फरमा लिया है। बीवी रो रही है, रब की बारगाह में दुआएं कर रही है, परवरदिगार तेरा एहसान अजीम कि तूने मेरे शौहर की कुर्बानी को कबूल कर ली है। किताबों में आता है कि वो औरत अपने शौहर से यानी हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी के सीने से लिपट कर इस कदर ज़ारो कमाल होती है कि रोते रोते उस बीवी की भी रूह कब से उस शरीर से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, इसी तरीके से एक एक जानिसार मैदान कारज़ार में जा रहे हैं, अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने आप को राह खुदा में कुर्बान कर रहे हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज़ करती हैं भाईजान बहुत मुसीबत का वक्त आया है, बहुत परेशानियों का वक्त आया है। मैंने नाना जान से सुना है कि सदका जो होता है ना वो मुसीबत और बलाओं को टाल दिया करता है। ए भाई मैं चाहती हूँ कि इस मुसीबत के वक्त में, इस परेशानी के आलम में सदका कर दूं। इमाम आली मकाम फरमाते मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरी प्यारी बहन हमारे पास है क्या जो तुम सदका करोगी? और इस सहरा में कलकार की सहरे में तुम क्या जो है क्या करके सदका करोगी? हज़रत सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, ऐ मेरे भाई हमारे पास दिनारों दिरहम नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, मगर मेरे पास तो फूल है जिन्हें मैं जन्नती फूल कहती हूँ। मेरे आला मोहम्मद है। ऐ हुसैन मैं चाहती हूँ कि अपने बेटों को कुर्बान कर दूं। इमाम आली मकाम ने जब अपने बहन के इस मोहब्बत को देखा है, इज़हार को देखा है, तो फर्क मोहब्बत से आंखों से आंसू आ गए। फरमाते मेरी प्यारी बहन ज़ैनब मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी गोद को खाली होते हुए नहीं देख सकता। हज़रत ज़ैनब का असरार बढ़ता चला गया, मजबूरन हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम को इजाजत देनी पड़ी। फिर हज़रत सैयदा ज़ैनब है अपने दोनों बच्चों को तैयार फरमा रही है, कपड़े पहनाती है, दूल्हे बना रहे हैं, शहरयार देखती है, अर्ज करती है, ऐ ज़ैनब क्या कर रही हो? कहा अपने बच्चों को दूल्हा बना रही हूँ। मेरे बच्चे मैदान कारज़ार में जाने वाले हैं, मेरे बच्चे राह खुदा में अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। मैं अपने बच्चों को राह खुदा में निसार करने के लिए दूल्हा बनाकर अपने हाथों से ये मैदान कारज़ार में भेजने वाली हूँ। सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों को दूल्हा बनाती है, तैयार करती है, भाई के पास ले जाती है, भाई देखो मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं, दूल्हा बन गए हैं, इन्हें मैदान कारज़ार में भेजना है। भाई इनके हाथों में आप छोटे छोटे तलवारें दे दो। हज़रत इमाम आली मकाम खुद अपने हाथों से अपने भाइयों के हाथों में छोटी छोटी तलवारें देते हैं। और वो बच्चे भी देखो किस कदर मेहरबान अपने मामा के ऊपर हैं, अपने मामा के कदमों का बोसा लेते हैं, वालिद मोहतरमा को सलाम पेश करते हैं और मैदान कारज़ार में जा रहे हैं। मैदान कारज़ार में जल्दी देखो, बच्चे हैं मगर मैदान कारज़ार में जल्दी देखो, जल्दी सलाम पेश करते हैं, मैदान कारज़ार की तरफ करते हैं। माने वालिद बेटा आलो मोहम्मद सुनाओ, जरा ठहरो, ठहर गए, क्या हुआ बेटा? करीब आओ बेटा, करीब आओ। हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाती है मेरे लाल आखिरी मर्तबा अपने माँ के सीने लग जाओ, क्या पता तुम्हें देखना फिर नसीब हो या ना हो। मुसलमानों सोचो हम भी औलाद वाले हैं, जरा अगर चोट हमारे बच्चे को लग जाती है तो हम बेकरार हो जाते हैं, बेताब हो जाया करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को खुद दूल्हा बनाया है, मैदान कारज़ार में शहीद होने के लिए भेज रही है। जब अपने बच्चे को सीने से लगाया होगा तो सोचो अपने जज्बात पर, अपने अरमान पर किस कदर काबू पाया होगा, और उस काबू के दरमियान काबू पाने के बाद अपने बच्चों को मैदान कारज़ार में किस तरीके से भेजा होगा। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, तुम भी बच्चे वालों हो, बच्चे सभी के प्यारे हुआ करते हैं। क्या हज़रत सैयदा ज़ैनब को अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं? प्यारे हैं, मगर दीन के खातिर, दीन मदीन के खातिर, हुदूदुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, शरीयत को पामाल होने से बचाने की खातिर अगर जान देनी पड़े तो जान दे दो, अगर तुम्हें दौलत देनी पड़े तो दौलत दे दो, औलाद देनी पड़े तो औलाद। हज़रत सैयदा ज़ैनब अपने बेटों को तैयार फरमाकर मैदान कारज़ार में भेज रही है। दोनों बच्चे इमाम आली मकाम की कदम बोसी करते हैं, सलाम पेश करते हैं, छोटी छोटी तलवारें लेकर मैदान कारज़ार में निकल गए। मैदान कारज़ार में पहुंचे, मुबारक तलब किया,
فینار جہنم کر دیا. دوسرا آیا فینار جہنم کر دیا. غرض کے آتے رہے یہ دونوں بچے, انہیں تحت دیکھ کرتے رہے, جہنم کی نئی وادی بھیجتے رہے. عمر و سعد نے دیکھا تو پکار اٹھا, ارے تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ حیدر کرار کے لخت جگر ہے, ان کے خون میں حیدری خون روا دوا ہے. انہیں بچہ سمجھ کر اس طریقے سے ان کے مقابلے میں نہ جاؤ, بلکہ اقبال کی بستیوں کی بارش کرو. چند لمحے گزرے تھے پیارے, ذرا سا وقت گزرا تھا. ظالموں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرتے ہیں. وہ مسکراتے ہوئے پھول جو ہے جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں. عمر و سعد پکار اٹھتا ہے, حسین آؤ اپنے بھائیوں کی لاش لے جاؤ. حضرت سیدنا امام علی مقام میدان کارزار میں پہنچتے ہیں. میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور لانے کے بعد حضرت سیدنا زینب کی گود میں دیتے ہیں. حضرت سیدنا زینب جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں سرمسلوب ہوتی ہے, ہاتھوں کو اٹھاتی ہے, اے رب قدیر تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ تو نے میرے ہدیے کو قبول فرمایا ہے. وہ بچے جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت سن کر سویا کرتے تھے, درود پاک سن کر سویا کرتے تھے, آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یکے باتیں دیگرے جانثار اور اہل بیت اپنے اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں. حضرت سیدنا عباس علمبردار ہیں, خیموں کی پہرے داری کر رہے ہیں, ہاتھ میں علم اٹھائے ہوئے ہیں, چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. 3 دن ہو گئے ہیں, خیموں میں پانی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے مشکیزیں ختم, پانی سے خالی, ہونٹ سوکھ گئے, پپڑیاں پڑ گئی, زبان لکڑی ہو گئی. سکینہ, علی اصغر سب پانی کے وجہ سے بے چین ہیں, بے قرار ہیں. خیموں کے اندر سے آواز آ رہی ہے, العطش 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 العطش. حضرت عباس علمبردار جب یہ آواز سنتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں, خیمے میں جاتے ہیں. جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا تھا حضرت سکینہ سامنے آ گئی, اے چچا جان کیا اب ہمیں پانی نہ ملے گا؟ کیا اب ہم ایسے ہی پیاسے تڑپیں گے؟ کیا اس پیاس کی شدت کو برداشت کرتے کرتے میرا ننھا اصغر بھائی ماؤں کو گلے لگا لے گا؟ اے میرے چچا کیا اب ہمیں پانی نصیب نہ ہوگا؟ حضرت سیدنا عباس علمبردار نے جب حضرت سکینہ کی گفتگو کو سنا ہے تو دل پگھل کر آنسوؤں کی شکل اختیار کر گیا. اس قدر پیاس کی شدت اور سکینہ کی گفتگو میں درد حضرت عباس برداشت نہ کر سکے. عباس علمبردار اسی وقت مشکیزہ اٹھاتے ہیں, گھوڑے کی جانب پڑھتے ہیں. امام علی مقام نے دیکھا, عباس کہاں جاتے ہو؟ اے بھائی حسین مجھے نہ روکو, میری سکینہ پیاسی ہے, پیاس کی شدت سے گلا خشک ہو گیا ہے, اصغر کا گلا سوکھ چکا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور اہل بیت کی خواتینوں کے بھی پانی کی نہ ملنے کی وجہ سے حلق سوکھ چکے ہیں. اے بھائی جان مجھے جانے دو, مجھے اجازت دو, میں نہر فراز سے پانی لے کر آؤں گا, اپنے سکینہ کو پانی پلاؤں گا, اپنے اہل بیت کو پانی پلاؤں گا. حضرت سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں, اے بھائی عباس تم چلے جاؤ گے تو پھر یہ علم کون اٹھائے گا؟ تم میرے فوج کے سپہ سالار ہو, یہ سپہ سالاری کون دیکھے گا؟ یہ پردہ نشین خواتینوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اے میرے باپ مت جاؤ, نہ جاؤ نہ جاؤ. حضرت عباس علمبردار کہتے بھائی حسین وہ فوج کہاں ہے جس کی مجھے سپہ سالاری کرنی ہے؟ اب دیر نہ کرو بھائی, اجازت دے دو. میری سکینہ پیاسی ہے. امام علی مقام نے بھائی عباس علمبردار کو اجازت دیا. حضرت سیدنا عباس علمبردار اپنے پشت پر مشکیزے کو رکھتے ہیں, گھوڑے پر بیٹھتے ہیں, ایڑ لگاتے ہیں, میدان کارزار کی طرف نکل پڑتے ہیں. میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد آپ نے اتمام حجت کے لیے مختصر سی تقریر کی. اے یزیدیو تمہیں پتا ہے تم کس سے لڑ رہے ہو, کس کے خون کے پیاسے ہو, تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ یہ نواسہ رسول ہیں, یہ اہل بیت ہیں, ان کی شان میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے. جس قرآن پر تمہارا ایمان ہے, جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو, اسی کے نوازوں کے خون کے پیاسے کو دیکھتے ہو.
عباس علمبردار کی تقریر کا اثر ان ظالموں پر کچھ نہ پڑا، تقریر کے بدلے میں تیر چلا دیا۔ حضرت عباس کی جانب ایک تیر آیا، عباس علمبردار نے تلوار سے اس تیر کو کاٹ دیا۔ سمجھ گئے کہ ظالم زبان کی بھاشا نہ سمجھیں گے، لہذا ان پر ٹوٹ پڑے، تلوار لے کر ٹوٹ پڑے ہیں، اور ایسی تلوار چلی ہے معلوم یہ ہوتا تھا کہ خدا کا قہر یزید کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ جس طرح وہ کرتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر چلے جا رہے ہیں، میمنہ پروار کرتے ہیں، میمنہ صاف ہو جاتا ہے، میسرہ پروار کرتے ہیں، میسرہ صاف ہو جاتا ہے، لشکر قلب پروار کرتے ہیں، لشکر قلب صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح رخ کر رہے ہیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کی تلوار مانو خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے، کاٹتے 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 نہر فرات پر پہنچے۔ سبحان اللہ، 22,000 کے لشکر جرار کے درمیان سے گزر کر نہر فرات پر پہنچ جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جیت ہے۔ اتنی بڑی فوج میں نہر فرات پر پہنچ گئے، کاٹتے کاٹتے، سوچو کتنوں کو کاٹا ہوگا، جو راستے میں آیا کٹ گیا۔ نہر فرات پر پہنچ گئے، نہر فرات پر گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے نیچے اترے، مشکیزہ اتارا، مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد اب دیکھیے کتنا وقت گزرا ہوگا، مشکیزے میں پانی بھرنے کے لیے وقت لگا ہوگا نا، اور 22,000 کا لشکر ہے، چاہتے تو جب پانی بھر رہے تھے تبھی آ کر حملہ کر لیتے، مگر خوف، دہشت، عباس علمبردار کی طاقت اور ان کی تلوار کی جرأت کو دیکھ کر اس قدر دہشت ان کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا تھا عباس علمبردار کا کہ کسی میں ہمت نہ ہو سکتی کہ وہ قریب ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے مشکیزہ بھر دیا، مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا کہ جب اتنے قریب آ ہی گیا، مشکیزہ بھر ہی لیا ہوں تو ذرا پانی پی لوں، میں بھی ذرا پانی پی لوں۔ جیسے ہی چلو نے پانی کو لیا، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، اصغر کے سوکھے ہاتھ یاد آ گئے، خیموں میں سے آنے والی آواز العطش کانوں میں سنائی دینے لگی۔ حضرت عباس نے پانی کو وہی ڈالا کہ میں پانی پی لوں، میرے بچے پیاسے رہے، یا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں یہاں تک آیا ہوں تو انہیں بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے آیا ہوں، جب تک ان کی پیاس لمٹے گی عباس علمبردار پانی کے عباس علمبردار نے پانی کو پھینک دیا۔ جانور گھوڑا جس پر سوار ہو کر آیا، اسے بھی تو پانی نہیں ملا، وہ بھی تو 3 دنوں سے بھوکا پیاسا ہے۔ عباس علمبردار نے اشارہ کیا تو پانی پی لیا، مگر جانور اتنا وفادار کہ جب میرا پیاسا مالک پانی نہیں پی رہا ہے تو میں کیسے پانی پیوں؟ جانور نے بھی پانی نہ پیا، پیاسے جانور پر پیاسا امام سوار ہو کر پیاسوں کی طرف پیاس بجھانے کے لیے مشکیزہ لے کر نکل پڑا۔ انہوں ساتھ نے دیکھا، پکارا، اے یزیدیو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عباس علمبردار تمہیں کاٹتا ہوا، تمہیں چیرتا ہوا نہر فرات پر پہنچ گیا، پانی بھی بھر لیا، وہ اپنے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ یاد رکھو اگر وہ اپنے خیمے میں پہنچ گیا پانی کا مشکیزہ لے کر تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں۔ لہذا روکو، روکنا بہت ضروری ہے۔ عباس علمبردار مشکیزہ ٹانگے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ پہ مشکیزہ ٹنگا ہوا ہے، اور گھوڑا خود بخود اپنے رفتار میں بھاگا چلا جا رہا ہے۔ گھوڑا کو بھی پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کتنی جلدی جانا ہے۔ حضرت عباس علمبردار آگے بڑھ رہے ہیں، سکینہ کی نگاہ جب عباس علمبردار پر پڑی کہ چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، خوش ہو گئی، بچوں سے کہنے لگی، اے بچوں دیکھو میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی، اب ہمیں کوئی پیاسا نہ رہے گا، میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، اب ہم پانی پیئیں گے۔
زینب کی بھی نگاہ جو ہے حضرت عباس پر ٹکی ہوئی ہے، امام علی مقام کی بھی نگاہ حضرت عباس پر ٹکی ہوئی ہے. چند لمحے گزرے تھے، عباس کبھی دائیں ہلتا ہے، عباس کبھی بائیں ہلتا ہے. حضرت سیدہ زینب پکارتی ہے اے بھائی حسین دیکھو دیکھو عباس نمبردار کو کیا ہو گیا. حضرت امام علی مقام جواب دیتے ہیں اے میری پیاری بہن دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے. حضرت عباس نمبردار پر تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، تیرے برس رہی ہیں، نیزوں کے نیزے سے جسم کو چھلنی کیا جا رہا ہے. مگر قربان جاؤ عباس نمبردار کی شجاعت پر، قربان جاؤ ہمت عباس پر، قربان جاؤ آپ کی جوان مردی پر. اتنے تیر لگ چکے ہیں، اتنے زخم پڑ چکے ہیں، تلوار پر تلوار کھائے جا رہے ہیں، مگر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں، آگے بڑھائے جا رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ کتنی جلدی ہو کہ پانی مشکیزہ کا خیمے تک پہنچ جائے تاکہ عباس ان معصوم سکینہ سے جو سوال کر کے آیا تھا، جو وعدہ کر کے آیا تھا وہ وعدہ پورا ہو جائے. عباس نمبردار گھوڑے کو رفتار دے رہے، گھوڑا تیزی سے بھاگ رہا، ظالم آپ تلوار کر رہے. منظر اپنے سامنے رکھو، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. یہ حقیقت ہے کہ کربلا کا منظر کوئی مقرر صحیح ڈھنگ سے بیان نہیں کر سکتا، مگر جو بھی بیان کرتا ہے دل سے بیان کرتا ہے، اور دل سے جو بیان کیا کرتا ہے وہ اثر رکھا کرتا ہے. حضرت عباس نمبردار گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہو چکے ہیں. عمرہ صاحب پکار اٹھا اس طریقے سے نہیں، گھیراؤ ڈالو اور تیروں کی بارش کرو، ایک جگہ اسے نشانہ بناؤ، تیرے برسانا شروع کر دو. حضرت عباس نمبردار کا گھوڑا بھاگ رہا ہے، اسپیڈ میں ہے، تیزی کے ساتھ ہے، گھیرا بنایا جاتا ہے، گولا بنایا جاتا ہے. حضرت عباس نمبردار پر تیروں کی بھی بارش ہو رہی ہے، اور جب تیر رک جاتی ہے تو تلوار چلائے جاتے ہیں، تلوار والے رک جاتے ہیں تو بھالے چلائے جا رہے ہیں. مگر ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کا دفاع بھی کر رہے ہیں، ان کو کاٹ بھی رہے ہیں، ان کو مار بھی رہے ہیں، زخموں سے چور بھی ہو رہے ہیں، اور آگے بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں. اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں کہ قریب تھا کچھ لمحے اور اگر ہو جاتے تو حضرت عباس نمبردار وہ بالی کا مشکیزہ لے کر میدان کربلا نہر فرات سے لے کر اپنے خیمے میں پہنچا دیتے. مگر چند لمحے گزرے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم پیچھے سے آپ کے ہاتھ پر وار کرتا ہے، جس ہاتھ پر آپ نے مشکیزہ رکھا تھا ایسا تلوار کا وار کرتا ہے کہ وہ بازو کر کے گر جاتا ہے. مگر قربان جاؤ حضرت عباس نمبردار پر کہ پانی کے مشکیزے کو زمین پر گرنے نہ دیا، فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرے ہاتھ میں لے لیا. پھر آگے بڑھ رہے ہیں، پھر آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ پانی لے کر خیمے تک پہنچ جاؤں. چند قدم آگے بڑھے تھے، پھر ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا اور دوسرا بھی بازو کر گیا. مگر قربان جاؤ شجاعت عباس پر، قربان جاؤ ہمت عباس پر، دونوں بازو کٹ گئے مگر مشکیزے کو فرش زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ اپنے دانتوں سے مشکیزے کے سامنے سنبھال لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی کلسکر، رام کلسکر، نعرہ تکبیر. دانتوں تلے مشکیزے کے تسمے کو پکڑ لیا. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہاتھ کٹے کٹ جائے، گردن کٹے کٹ جائے، مگر یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے. کوشش جاری ہے، دونوں ہاتھ کٹ گئے. عباس نمبردار پھر بھی جا رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا دوڑاتا ہوا یہ چلا جا رہا ہے. مگر کیا دیکھتے ہیں ایک ظالم ایسا تیر چلاتا ہے جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس نمبردار کے بازو سینے میں گھس جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. عباس نمبردار ڈگمگا کر فرش زمین پر گرتے ہیں اور پکارتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. فرش زمین پر گرتے ہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام نے جب آواز سنی دوڑ کر میدان کارزار میں آئے، بیٹھے اپنے گود پر حضرت عباس نمبردار کا سر رکھا ہے اور جیسے ہی سر رکھا حضرت عباس جو چند سانسوں کے بھی مہمان تھے آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میری سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس کے لیے پانی لے کر آؤں گا، مگر ہائے میں وعدہ پورا نہ کر سکا. اس سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے گی. اتنا کہنے کے بعد آپ کی روح قبض منصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
انشاءاللہ مزید آگے کی گفتگو کل ہوگی. آپ تمام حضرات خیر. السلام علیکم.